کہ جس وقت پاکستان بن گیا تو اس کے بننے کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بننے کے بعد اقوام عالم اور بالخصوص اقوام مغرب اور عالم کفر نے پاکستان کے وجود کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل سطح پہ سازشیں کی گئی، اور آج 2015 میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، اور 10-15 سال قبل اگر آپ جائزہ لیں اقوام اسلام کا اور بالخصوص پاکستان کی ہسٹری کا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیا عالم بالخصوص عالم کفر اور عالم مغرب وہ پاکستان کے خلاف جا بجا سازشیں کرنے لگا، حتیٰ کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک کے طور پر وہ سامنے لے کے آیا۔ پاکستان کے وجود کو انہوں نے دہشت گرد ملک کے طور پر پہچاننا چاہا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے انگریز جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ مسلمانوں کی تعریفیں، مسلمان کے ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ان کے اسکالرز اور ان کے بڑے بڑے پوپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں قصیدے لکھتے تھے۔ برنارڈ شاہ جس نے عالمی دنیا کو یہ میسج دیا تھا، او پیپل آف دا ورلڈ، if you want the treatment of your diseases, if you want the solution of your problems, and if you want to remove your differences, give the ruling power to Muhammad۔ مگر امریکن صدر اس نے کیا کہا؟ اس نے پیغام، تاکہ اس نے بڑے گول مول لفظ اور بڑی عیاری اور مکاری سے مسلمانوں کی تعریف اس انداز میں کرنا چاہی کہ جو میں سمجھتا ہوں تعریف نہیں ہے بلکہ مکاری ہے۔ وہ کہنے لگا کہ all Muslims are not terrorists but all terrorists are Muslims۔ کان کو ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو، بات تو ایک ہی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ all Muslims are not terrorists but all terrorists are Muslims؟ تم مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی مقام، کوئی بھی جگہ نہیں، کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے ہو، اور اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ایسے اینکرز کو لا کے بٹھا دیا گیا جنہوں نے اسلام کے خلاف انتہائی نفی انداز میں پروپیگیٹ کیا، اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کی گئی، اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا گیا، حتیٰ کہ قرآن کی آیات کو تبدیل تک کرنے کی کوشش کی گئی۔ قرآن تو کہتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن کی تعلیمہ یہ ہے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر کسی نے ایک جان کو بچایا تو اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اسلام تو خیر و برکت کا مذہب ہے، اسلام تو دکھوں کے مداوے کا مذہب ہے۔ اسلام جو اتنی خوبصورت تعلیمات رکھتا ہے، آپ نے اس کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے اسلام کو ایک انتہائی غلط مذہب کے طور پہ پیش کیا، اور اسلام کے پیروکاروں کو یوں بدنام کیا کہ آپ نے ان کو دہشت گرد کہہ کے دنیا کے اندر قابل نفرت انسان کا روپ دینے کی کوشش کی۔ لہٰذا ایسے میں دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔